لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واجب ست عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے فضل و احسان سے اور اس کے کرم بے پایان سے تفسیر قرآن کا سلسلہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 تک پہنچا ہے۔ آج اسی آیت مبارکہ سے آغاز کر رہا ہوں۔ دعا ہو رہی ہے کل کے بیان ہمیں سننے سنانے کے بعد سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ شروع ہی سے توجہ میری جانب رکھیے۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم آپ کے مخالف ہو گئی تھی اور مخالفت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے آپ کو سولی دینے کا ارادہ کر لیا، آپ کو مٹا دینے کا تہیہ کر لیا، لیکن اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو دشمنوں کے ہاتھوں نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ انہوں نے باقاعدہ سولی کا انتظام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اجتماع اور اعلان ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی جائے گی، معاذ اللہ۔
اب ہوا کیا کہ جو بندہ آپ کا زیادہ مخالف تھا، پنجابی جانے جس کی زیادہ تکلیف سی، زیادہ کوئی کرنے آتا سی، وہ زیادہ تیز بنا، اس نے کہا میں جاتا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے لے آتا ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گیا تو میرے رب نے اسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں کو اٹھا دیا اور اسے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچ گئے آسمانوں پہ اور لوگوں نے پکڑ لیا اسے لے گئے سنی پہ۔ اس نے کہا میں تو تمہارے ساتھ ہوں، میں تو تم کو پکڑنے کے لیے گیا تھا، انہوں نے کہا چکر نہیں چلے گا۔ کیا کہا؟ چکر نہیں چلے گا، آپ پہچانتے نہیں ہیں، وہ جو گیا تھا نا وہ کوئی اور تھا، وہ اس شکل کا نہیں تھا، اور تم عیسیٰ ہو تو ہم نے تمہیں پھانسی پہ چڑھانا ہے، اور انہوں نے پھر اسے پھٹے لگا دیا۔ گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں؟ سبحان اللہ، بہت زوردار کیا ہوا۔ دیکھیں نا اللہ کیسے اپنے معبود بندوں کو حفاظت فراہم فرماتا ہے، کیسے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اس ساری بات کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ فرمایا اور کافروں نے مدد کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت کا۔ کس کا ترجمہ ہے؟ اب اس آیت مبارکہ میں 3 مرتبہ مکہ کا لفظ استعمال ہوا۔ چلے آگے چلنے سے پہلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ ہماری زبان میں، اردو میں یا پنجابی میں مکر کرنا کیسا کام ہے؟ اچھا ہے یا برا؟ سارے بولے برا کام ہے۔ کسی اچھے آدمی کو اگر آپ کہنا کہ آپ مکر کرتے ہیں تو اسے اچھا نہیں لگے گا، وہ ناراض ہوگا۔ آپ اپنے بڑے بھائی کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ مکر کرتے ہیں، آپ اپنے والد سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ مکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ اچھا نہیں ہے۔ لیکن عربی میں اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ عربی میں اللہ کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا اور کافروں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا، اور پھر آگے ماکرین میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا۔ اب اردو دانوں نے جنہوں نے کسی عشق والے سے قرآن پڑھا نہیں تھا، کسی محبت والے سے قرآن پڑھا سیکھا نہیں تھا، خود ہی 4 کتابیں سامنے رکھی، کچھ ادھر سے پڑھا، کچھ ادھر سے پڑھا، کچھ ادھر سے پڑھا، اور بعد میں انہوں نے ٹھان لیا کہ ہم قرآن کا ترجمہ کریں گے۔ کہتے زندگی گزر گئی اخبار دیکھنے میں، صحافت میں، اور اس کے بعد خیال آیا کہ نہیں ادھر بھی کوئی کارنامہ کرنا چاہیے۔ اب ایسے لوگوں نے جب قرآن کے ترجمے کیے تو میں نام کسی کا نہیں لوں گا، لیکن آپ کے گھر میں جو بھی ترجمہ موجود ہے، یا اگر کسی مسجد میں آپ جائیں تو ترجمے نکال کے دیکھیں، یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 54 ہے۔ اب اللہ یاد رکھیے گا، اس آیت کا ترجمہ نکال کے دیکھیں۔ لوگوں نے ترجمہ یہ کہا دیا، معاذ اللہ،
صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے ترجمہ یہ کر دیا کہ کافروں نے مغفرت کیا اور اللہ نے بھی مغفرت کیا۔ کیا یہ اللہ کے شان کے مطابق ہے؟ کسی نے ترجمہ کیا انہوں نے گاؤ کیا اور اللہ نے بھی گاؤ کیا۔ کسی نے ترجمہ کیا انہوں نے فریب کیا اور اللہ نے بھی فریب کیا۔ کسی نے ترجمہ کیا انہوں نے دھوکہ کیا اور اللہ نے بھی دھوکہ کیا۔ مجھے بتائیے یہ ترجمے اللہ کی شان کے مطابق ہیں؟ کوئی ترجمہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اگر جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ کیا کیا، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا کہ آپ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، قرآن میں بھی تو اللہ کے لیے مغفرت کا استعمال ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ قرآن میں ضرور آیا ہے، عربی میں اس کا مفہوم کچھ اور بنتا ہے، لیکن اردو میں اس کا مفہوم اچھا نہیں ہے۔ تو آپ نے ادب والا لفظ کیوں نہیں ڈھونڈ کے لائے؟ لیکن وجہ اس کی یہ ہے کہ گھٹی میں ادب شامل ہی نہیں ہے۔ کیا میں نے کہا؟ ادب شامل ہی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں نا کہ وہ یہ کون جی یہ تو فرقہ بازی پھیلانے والے مولوی ہیں، سب تو فرقہ باز ہیں، کوئی سارے مسلمان ہیں، خام خواہ ایک دوسرے کو یور کے پیچھے تین بات دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی ہم نہیں باندھتے، آپ خود آنکھیں کھولیں، جا کے قرآن کھولیں، ترجمہ پہلے دیکھیں نام پیچھے کس کا ہے، آگے ترجمہ دیکھیں، اگر ترجمہ ادب والا ہو سب کا تو ہم اجریں، اور اگر ادب والا نہیں ہے تو ہمارا قصور تو یہی ہے نا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان سے بچو۔ ہماری غلطی تو اتنی ہے، ہم کہتے ہیں ان لوگوں سے بچو جو ادب سے قائم ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ وَمَكَرُوا اور کافروں نے مکر کیا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، کافروں نے مکر کیا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ اور آگے اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مکر کیا، اللہ نے دھوکہ دیا، اللہ نے فریب کیا، ایسا نہیں۔ آپ نے فرمایا اور اللہ نے ان کے ہدایت کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ سبحان اللہ زوردار بنتی ہے۔ آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ اور اللہ نے ان کے ہدایت کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الحاکمین اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یہ ہے ادب میں رجا ہوا ترجمہ، جس کے خمیر میں ادب ہو، جس کی تربیت میں ادب ہو، جس کی گھٹی میں ادب ہو، اسے امام احمد رضا خان کہتے ہیں۔ اور پھر آگے جو اعلیٰ حضرت کو فالو کرتا جائے گا انشاءاللہ اسے اور کچھ آئے یا نہ آئے ادب اسے ضرور آئے گا، بے ادبی نہیں کرے گا وہ۔ آگے چلیے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیکا میں تجھے پوری امت تک پہنچاؤں گا۔ کافی تو مارنا چاہ رہے تھے نا، وہ تو آپ کو آپ کی زندگی کا چراغ گم کرنا چاہ رہے تھے نا، وہ تو آپ کو سولی دینا چاہ رہے تھے نا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ ایک پروگرام ان کا ہے اور ایک پروگرام میرا ہے۔ ان کا پروگرام یہ ہے کہ آپ کو سولی چڑھا دیا جائے، میرا پروگرام یہ ہے کہ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، جتنی عمر دی ہے وہ پوری کرواؤں گا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ اور تجھے اپنی طرف اٹھا دوں گا۔ تجھے اللہ نے اٹھا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ، اور ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اسی زندگی کے ساتھ موجود ہے۔ موت کا ذائقہ نہیں چکھا آپ نے، پہلے والی پہلی زندگی
اب بھی موجود ہے۔ اور قرب قیامت میں جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، اس سے پہلے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، ایک مسجد میں اکٹھے ہوں گے، شام کا علاقہ ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضرت امام مہدی ان سے فرمائیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نماز پڑھائیں گے، تو وہ فرمائیں گے میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت میں امت ہی بن کے آیا ہوں، اس وقت میں نبی بن کے نہیں آیا، اس وقت میں امتی بن کے آیا ہوں، اس وقت نماز آپ پڑھائیں گے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر کافی عرصہ کافروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے دونوں مل کے، دجال کو بھی پھر ناک کریں گے، باقی کافروں کو بھی پوری زمین سے کفر کا صفایا کر دیں گے، کوئی کافر زمین میں نہیں بچے گا، 40 سال زمین پہ رہیں گے، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اس کے بعد پھر مزار مصطفیٰ میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، وہاں پہ آپ کی تدفین ہوگی مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اسی حجرہ مبارکہ میں آپ کی قبر مبارک بنے گی۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ نے فرمایا انی متوفی کا، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، اور آپ کی اوقات لیا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، آپ نے اٹھائے یہ آسمانوں پہ اختیار موجود ہیں، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، مطلب یہ کہ کافروں سے تمہیں بچا لوں گا، کوئی کافر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور تیرے پیرووں کو قیامت تک تیرے منزلوں پر غلبہ دوں گا، جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے، جو تجھے ماننے والے ہوں گے، انہیں قیامت تک تیرے منزلوں پر غلبہ دوں گا۔ اچھا، اس وقت دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کا اگر کوئی سچا ماننے والا ہے تو وہ ہم ہیں۔ وہ کون ہے؟ مجھے بولیے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو آپ کو ایسے ماننا جیسے حق ہے وہ اللہ کے فضل سے صرف اور صرف ہم ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا تیرے پیرووں کو، تیرے ماننے والوں کو قیامت تک میں تیرے منزل پر غلبہ دوں گا، غلبہ انشاءاللہ ہمارا ہے۔ وقتی طور پہ ہم کمزور کیوں نہ ہوں، وقتی طور پہ ہم دب کیوں نہ جائیں، وقتی طور پہ ہم کافروں سے کمزور کیوں نہ نظر آئے، لیکن انشاءاللہ غلبہ ہمارا ہی۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، فاحکم بینکم، تو میں تمہیں فیصلہ فرما دوں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس بات میں تم جھگڑتے ہو اس کا فیصلہ فرما دوں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کروں گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ روز قیامت کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ باقاعدہ پیچھے کافر ہوئے لفظ موجود ہیں کہ مددگار جن کا نہیں ہوگا وہ کافر ہیں، اور جو مومن ہیں ان کے مددگار قیامت میں بھی ہوں گے، ان کے مددگار قیامت میں بھی ہوں گے۔ نبی بھی شفاعت کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، صحابہ بھی کریں گے، اہل بیت بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے۔ چھوٹا بچہ چند سانسیں جس پہ لی ہے دنیا میں آ کر، چند سانسیں 2 منٹ 4 منٹ کے لیے دنیا میں آیا، وہ بھی قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے
اسے جب حکم ہوگا جا جنت میں چلا جا، وہ کہے گا یا اللہ میں تو اکیلے نہیں جاتا، میرے والدین میرے ساتھ جائیں گے تو میں جاؤں گا، میں تو اکیلے نہیں جاتا۔ اب اللہ فرمائے گا جا تو بھی چلا جا، انہیں بھی لے جا۔ تو چند سانسیں لینے والا بچہ وہ اگر سفارش کر کے بخشوا دے گا والدین کو، تو پھر مصطفیٰ کی سفارش کی کیا بات ہے؟ آقا کی سفارش کی کیا بات ہے؟ اور آقا کا تو اپنا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک امت بھی جنت سے باہر ہوگا۔ سب کی گارنٹی لے کے سب کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، قرآن نے کہا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ کن کا؟ کافروں کا۔ کن کا؟ کافروں کا۔ ایمان والوں کے ہوں گے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ کے بھی کہتا ہے نہیں نہیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو بس سمجھ جائیں کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ اگر پڑھا ہے تو سمجھا نہیں ہے، اگر سمجھا ہے تو کوئی چھپا رہا ہے۔ تین ہی باتیں ہیں، یا پڑھا نہیں، یا سمجھا نہیں، یا چھپا رہا ہے۔ اپنے علماء کی سائڈ لینے کے لیے کہ ہمارے بڑے غلط تشریحات کر جو گئے، تو اب ہم نے ان کا دفاع تو کرنا ہے۔ اپنی جنت کو جہنم میں بدل دیں گے، لیکن اپنے بڑے علماء کو لوگوں کے سامنے ضرور سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں ایسے حالات سے بچائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان سے کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کا نیک یعنی ان کا اجر انہیں بھرپور دے گا، پورا اجر انہیں دے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم کو پسند نہیں فرماتا، اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے۔ ظالموں کو اللہ پسند مجھے بولیے، ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جو بھی ظالم ہو، جس دور کا ظالم ہو، جس طرح کا ظالم ہو، ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ذالک نَقُولُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب بات سے بات نکلتی ہے، میرا تو طریقہ کار یہ ہے کہ میں جب تفسیر بیان کرنا ہوں تو میں پھر زیادہ تو تفسیر میں نہیں جاتا، لیکن عقائد میں ضرور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عقائد ضرور رکھتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، ذالک نَقُولُ عَلَيْكَ، یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں۔ اللہ اپنے معبود سے کہہ رہا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے قرآن مجید کون لے کر آتا تھا علیہ السلام کی پیغام میں؟ جبریل علیہ السلام۔ تو پڑھتے تو جبریل علیہ السلام سے، وہ لے کر آتے تھے نا، وہ پڑھتے تھے، آقا سنتے تھے۔ اللہ کہہ رہے نہیں نَقُولُ عَلَيْكَ، ہم تم پر پڑھتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کے کاموں کو اپنا کام فرما دیتا ہے، کرواتا خود سے ہے لیکن ذمہ دار خود بن جاتا ہے، اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اپنی نسبت سے بیان کرتا ہے۔ تو یوں بھی بعض دفعہ اولیاء اللہ کے پاس جب جائے نا، وہ جب کہہ دیں کہ جان میرا کام ہو گیا، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ ان سے کروا رہا ہے، اللہ کروا رہا ہے۔ انما مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، معراج کے بعد عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی طرح ہیں۔ کس حوالے سے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی ہیں آج بھی اور گزشتہ بھی تھے، صحیح جو تھے ان کے علاوہ اکثریت جو تھی وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ رب نے فرمایا نہیں، ان کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے، ان کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے۔ نہ آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ یہ اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔
خلقہ من تراب، اسے مٹی سے بنایا. کسے؟ آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو. تو عیسیٰ علیہ السلام جب آدم علیہ السلام کی طرح ہیں تو کیا مطلب ہوا؟ وہ بھی مٹی سے بنے ہیں، وہ بھی مٹی سے بنے ہیں. اللہ کے بیٹے ہوتے تو مٹی سے بنا بنتے نا. ثم قال له كن فيكون، پھر فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. یعنی جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور وہ بھی قرآن کے الفاظ یہ خلق تو گئی دیا، میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا. حالانکہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کا جسم نہیں بنایا تھا، وہ تو فرشتوں نے بنایا تھا، لیکن اللہ نے نسبت اپنی جانب کر دی. تو گویا اللہ اپنے بندوں کے کاموں کی نسبت اپنی جانب کر دیتا ہے، اور کئی دفعہ اپنے کام کی نسبت اپنے بندوں کی جانب کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا، وہ ہو جاتا ہے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے سننے والے حق تیرے رب کی طرف سے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں نہ ہونا. یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 60 ہے. کیا میں نے کہا؟ آیت نمبر پٹواری سے جڑا، آیت نمبر 60 تو سورۃ آل عمران. اور ایک بار سارے آپ سورہ آل عمران سے آیت نمبر 60. میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ گھر جا کے اس کا ترجمہ دیکھیے گا، نہیں تو کسی اور مسجد میں کوئی اور ترجمہ اعلیٰ حضرت کے علاوہ مل جائے تو وہ دیکھیے گا. اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ اے سننے والے. کون سن رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام تو پڑھنے والے تھے نا. سننے والے کون ہیں؟ میں سننے والا ہوں، آپ سننے والے ہیں. ہم سے کہا جا رہا ہے اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں نہ ہونا. یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، لیکن باقی ترجمہ کرنے والوں نے یہاں پر ٹھوکر کھائی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ تم شک والوں میں نہ ہو جانا. کیا آقا علیہ السلام شک والوں میں ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ہمارے شک دور کرنے کے لیے آئے. اللہ اکبر. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر اے محبوب تم سے جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، فقل تو ان سے فرما تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، ونساءنا ونساءکم اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، وانفسنا وانفسکم اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، ثم نبتہل پھر مباہلہ کریں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں. ترجمہ میں نے اکٹھا کر دیا، آپ اس کو سمجھ لیجئے. عیسیٰ علیہ السلام کے جھوٹے ماننے والے، سچے ماننے والے نہیں، جھوٹے ماننے والے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی برگاہ میں آ گئے، ان کے بڑے بڑے پادری اور بہت بڑا ٹولہ لے کر آ گئے آقا علیہ السلام کی برگاہ میں، کہنے لگے ہم آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں. ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، ہم آپ سے مناظرہ کریں گے. تو میرے رب نے فرمایا محبوب ان سے مناظرہ نہیں، ان سے مباہلہ کرو. ان سے مناظرہ نہیں، ان سے مباہلہ کرو. مناظرہ ہوتا ہے ایمان والوں کے درمیان، مباہلہ ہوتا ہے ایمان والے اور بے ایمانوں کے درمیان. تو رب نے فرمایا یہ تو بے ایمان ہیں، ان کے ساتھ مناظرہ نہیں، ان کے ساتھ مباہلہ ہے. اچھا آپ نے کرنا کیا ہے؟ رب نے فرمایا محبوب ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹے لے کے آ جاؤ، میں اپنے بیٹے لے کے آ جاتا ہوں. تم اپنی عورتیں لے کے آ جاؤ، میں اپنی عورتیں لے کے آ جاتا ہوں. تم اپنی جانیں لے کے آ جاؤ، میں اپنی جانیں لے کے آ جاتا ہوں. اور اس کے بعد ہم آمنے سامنے بیٹھیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو.
یہ مبالغہ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے جب ان آقا اسلام نے یہ بتایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے کہا نا اپنے بیٹے، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں۔ اب آقا اسلام نے ساتھ حضرت امام حسن کو لیا، حضرت امام حسین کو لیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں شہزادے آقا اسلام کے نواسے تو ہیں ہی ہیں، قرآن کی روح سے آقا اسلام کے بیٹے بھی ہیں۔ یہ آقا اسلام کی شان ہے۔ اچھا پھر رب نے فرمایا تم اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آتا ہوں، ان سے کہلوایا گیا۔ تو آقا اسلام سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر گئے، انہیں لے کر گئے۔ اور پھر آقا اسلام خود بھی اور حضرت مولا علی شیخ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لے کر گئے۔ میدان میں پہنچے آقا اسلام، اب ان کے جو بڑا پادری تھا، جب اس نے ان روشن چہروں کو دیکھا، حضرت امام حسن کو دیکھا، حضرت امام حسین کو دیکھا، حضرت مولا علی کو دیکھا، مصطفیٰ کریم کو دیکھا، جب ان روشن چہروں کو دیکھا تو اس نے اپنے آنے والے جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے کہا خبردار ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرنا، یہ اتنے روشن چہرے ہیں، مجھے یقین ہو گیا ہے اگر انہوں نے کہہ دیا نا کہ یار اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دے تو اللہ پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا۔ ایک بات۔ اور دوسری بات اس نے کہی اگر انہوں نے تمہارے خلاف دعا کر دی نا تو تمہارا بچنا ممکن نہیں ہے، پھر لہذا بھاگ جاؤ یہاں سے، ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب بھی سن لیجیے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہمارے نزدیک کتنی ہیں؟ 4، جبکہ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ایک بیٹی ہے۔ ہم نے ان سے کوئی سروکار نہیں، ان کا اپنا نظریہ، ان کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں تو موبائل میں ایک بیٹی ساتھ کیوں گئی ہے، باقی 3 ساتھ کیوں نہیں گئی؟ یہ ان کا اعتراض ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض کوئی جاہل ترین بندہ ہی کر سکتا ہے، جسے علم کی اہم کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آقا اسلام کی باقی تینوں صاحبزادیاں اس واقعہ سے پہلے وصال فرما چکی تھی، اس واقعہ سے پہلے وصال فرما چکی تھی۔ صرف سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت موجود تھی تو آقا اسلام ان کو ساتھ لے گئے۔ آگے چلیے۔ ان هذا لهو القصص الحق، یہی بے شک سچا بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک یہی بے شک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی ہمارا نظریہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لوگ جو مرضی کہیں ہمارے بارے میں، لیکن ہم جانتے ہیں نا کہ ہمارا نظریہ کیا ہے۔ ہم نے کبھی ہمارے نہ علماء، نہ ہمارے پیران علماء، نہ ہمارے مشائخ، نہ ہمارے اولیاء، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے۔ معبود صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ یعنی علم آنے کے بعد، اللہ کی جانب سے ہدایات آ جانے کے بعد، اللہ کی جانب سے قرآن اور اس سے پہلے کی کتابیں اور نبی، تمام ہدایت کے وسائل آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی دین حق سے منہ پھیرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جھک جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں فسادیوں کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کون فساد پھیلاتا ہے اور کون دین سے پھر جاتا ہے۔ اللہ کے غلامی
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمیں عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت عطا فرمائے.